بلکہ آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھو اپنے جان کی حفاظت چاہتے ہو؟ ارے ہاں یا نہیں؟ مال کی، اولاد کی، کاروبار کی؟ تو آ جاؤ قرآن پاک میں آپ کو بتاؤں. اتنا پیارا ہاں پورا مجمع ساتھ میں بولے گا. بولیں گے نا؟ ساتھ میں بولیں گے نا انشاءاللہ؟ ساتھ میں بولیں گے. 12 مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ کون سا؟ بولو رمضان. ساتھ میں بولیں گے 12 مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ کون سا؟ بولو رمضان. ہفتے میں سب سے بہترین دن کون سا؟ بولو جمعہ کا دن. ہفتے میں سب سے بہترین رات کون سی؟ تو جمعہ کی رات. پورے سال میں بہترین رات ہے کون سی؟ تو زبان پر آئے گا شب برات ہوگی، شب قدر ہوگی. اور میرے پیاروں پوری دنیا کی جگہوں میں سب سے بہترین جگہ کون سی؟ تو زبان پر آئے گا مکہ مکرمہ ہوگا، مدینہ منورہ ہوگا. بھائی صحیح نا؟ سارے کلاموں میں سب سے اونچا کلام کون سا؟ آواز نہیں آ رہی. سارے کلاموں میں سب سے اونچا کلام کون سا؟ قرآن. اور قرآن کی آیتوں میں سب سے اونچی آیت کون سی؟ تو حدیث پاک میں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیتوں میں سب سے اونچی آیت اور جامع آیت ہے آیت الکرسی. جو آیت الکرسی کو پڑھے، سنو، جو آیت الکرسی کو پڑھے جان کی بھی حفاظت ہوگی، مال کی حفاظت ہوگی، آبرو کی حفاظت ہوگی، اولاد کی حفاظت ہوگی، پورے محلے کی حفاظت ہوگی. لیکن آیت الکرسی بہت سارے بیٹھے، ہمارے گھر میں فریم بھی ہوگی، موبائل میں بھی ہوگی، لیکن ہم کو یاد، ارے بولو یاد. یہ آیت الکرسی میں اتنا پاور ہے، مانگرول والوں آج سن لو، آیت الکرسی میں اتنا پاور ہے کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی مانتا ہے کہ آیت الکرسی کا کوئی مقابلہ نہیں. بولو نا آیت الکرسی کا کوئی مقابلہ. ہاں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بلائے. وہ صحابی کا نام، اب سننا برابر سننا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بلائے. وہ صحابی کا نام ہے حضرت ابی. بولو کیا نام ہے؟ حضرت ابی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بھائی ادھر آؤ. ماشاءاللہ تمہارے سینے میں بہت قرآن ہے، جتنا قرآن مجھ پر اترتا ہے اللہ تمہارے سینے میں اتارتا ہے. اے ابی بتاؤ پورے قرآن میں سب سے اونچی آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی نے کہا اللہ کے رسول مجھے کیا معلوم، اللہ رسول کو معلوم، میں تو جو آیت آتی یاد کر لیتا ہوں، لیکن سب سے جامع اور اچھی آیت میرے کو نہیں معلوم، اللہ رسول کو معلوم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پوچھا ابی بتاؤ سب سے اچھی آیت ایو آیت اعظم معک من القرآن الکریم، کون سی آیت سب سے اونچی ہے؟ حضرت ابی نے وہی جواب دیا اللہ رسول کو معلوم. ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ جب پوچھا تو حضرت ابی نے دھیرے سے جواب دیا کہ میرا خیال ہے کہ پورے قرآن میں سب سے اچھی آیت آیت الکرسی ہے. ہمارے نبی کھڑے ہوئے ایسے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا، کہا آؤ بھائی آؤ، اللہ تمہارا علم مبارک کرے. قرآن پاک کی آیتوں میں سب سے اونچی اور بڑی آیت بولو کون سی؟ ہم لوگ قرآن پڑھتے پورا دن گزر. اچھا افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچے پڑھتے. آج اگر یہ کہا جائے نا تو غلط نہیں ہوگا، یہ علماء کرام کی محنتیں ہیں، یہ حافظوں کی محنت ہے. آج ہمارے بچے کی سورہ فاتحہ صحیح ہوگی، ہمارے بچے کی سورہ فیل صحیح ہوگی، ہمارے بچے کی 10 سورتیں صحیح ہوگی، ہمارے بچے کو گھر میں آنے جانے کی دعا معلوم ہوگی، استنجے میں جانے آنے کی دعا معلوم ہوگی، کھانے سے پہلے کھانے کے بعد دسترخوان اٹھانے کی دعا معلوم ہوگی. لیکن ہمارے گھر کے بڑے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، جس کو دیکھو موبائل میں بزی رہتا ہے. قرآن پاک کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، چھونے کو تیار نہیں. میں نے کہا نا آیت الکرسی میں وہ پاور ہے کہ دوست تو دوست. کون اقرار کرتا ہے؟ آپ سنیں گے تو آپ کی عقل حیران ہوگی. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو بلائے. بولو کن کو بلائے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی آپ کی، ساتھ میں بولو نا کن کو بلائے. ہاں یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں پہلی بات، لا الہ، اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کو بلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے ابو ہریرہ، وہ دیکھو وہ گودام بنایا ہم نے، یعنی وہ جگہ کو ہم نے گودام بنایا ہے اور وہاں بہت اناج رکھا ہوا ہے، بہت اناج، گیہوں بھی رکھا ہے، جو بھی رکھا ہے، جو بھی اس زمانے میں اناج تھا کا پورا گودام اناج سے بھرا ہے. ابو ہریرہ تم کو ایک کام کرنا ہے، رات کو چوکیداری کرنا ہے، کوئی آوے نہیں. تو حضرت ابو، اچھا ہمارے یہاں کے جو گودام ہوتے ہیں نا چھت لگی ہوتی ہے، ہاں اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا دروازہ ہوتا ہے اور تالا ہوتا ہے، وہ تو ایسا کھلم کھلا تھا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پیارے نبی آپ فکر مت کرو، آپ گھر میں آرام کرو، میں ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں ابو ہریرہ بالکل انٹری کی جگہ پر بیٹھتا ہوں، میں نماز بھی پڑھوں گا، قرآن بھی پڑھوں گا، رات بھر جاگوں گا اور چوکیداری کروں گا. آپ کو فکر کرنے کی ضرورت، بولو فکر کرنے کی ضرورت. ایسا ہی ہوا.
اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے. حضرت ابو ہریرہ کس کی حفاظت کر رہے بولو؟ وہ گودام کی حفاظت کر رہے جس میں اناج رکھا ہوا. حضرت ابو ہریرہ نماز پڑھ رہے, قرآن پاک پڑھ رہے. اچانک آواز آئی کہ کوئی اندر ہے. بھائی گودام کے اندر کوئی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ سوچنے لگے کہ جانے کی جگہ تو یہی ہے, تو پھر ہوگا کون؟ لیکن حضرت ابو ہریرہ گئے, اندر گئے تو صحیح میں ایک آدمی چوری کر رہا ہے. بوڑھا آدمی ہے, ٹھیلا لے کر آیا ہے اور اناج اپنے ٹھیلے میں بھر رہا ہے. اناج اپنے ٹھیلے میں بھر رہا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بوڑھا آدمی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا پیچھے سے کہ چوری کرتے ہو, یہاں ہم کھڑے چوکی داری کر رہے, پوری رات جاگ رہے, اور تم اندر آ کے چوری کرتے ہو. تو بوڑھے آدمی نے کیا کہا معلوم؟ بہت غریب آدمی ہوں, بوڑھا آدمی ہوں, میری بیوی بھی بوڑھی ہے, میرے بچے بھی بوڑھے, ہم لوگ کھانا نہیں کھائے, کتنے بھوکے ہیں, اگر تھوڑا بہت لے کے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا آج میں چھوڑ دیتا ہوں, آج رات میں چھوڑ دیتا ہوں, لیکن آئندہ چوری مت کرنا. کوئی چوری ہماری شریعت میں گوارا بولو نہیں, برداشت نہیں, آئندہ چوری مت کرنا, آج میں چھوڑ دیتا ہوں. تو اس نے کہا بھی کہ ہاں میرے کو چھوڑ دو, میں آپ کو پہچانتا ہوں, آپ ابو ہریرہ ہے, اور ایک کام کرنا, اللہ کے رسول کو بھی مت بتانا, نہیں تو میں مدینے میں بہت بدنام ہو جاؤں گا, اس لیے کسی کو بتانا نہیں. حضرت ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں بتاؤں گا, جاؤ چلے جاؤ. وہ چلے گئے. بولو وہ بوڑھے آدمی چلے گئے, وہ بوڑھے آدمی چلے گئے. صبح ہوئی, فجر کی نماز ہو گئی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کہا ابو ہریرہ کیسے رات کیسے گئی؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا بہت اچھی ماشاءاللہ رات گئی. کہا چور کا کیا ہوا؟ ہمارے نبی پوچھ رہے چور کا. حضرت ابو ہریرہ تھوڑی دیر تو سوچنے لگے, پھر کہا اللہ کے رسول چور آیا تھا, بہت بوڑھا تھا, بہت غریب تھا, بیچارے کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, اس کی بیوی بھی بھوکی تھی, بچے بھی بھوکے تھے, میں نے چھوڑ دیا. وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں, لیکن آج رات بھی آپ کو چوکی داری کرنا ہے, کرو گے نا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول بالکل فکر نہیں کرنا, اور کوئی یہ مت سمجھنا کہ میں کمزور ہوں, میں برابر چوکی داری کروں گا, آپ آرام کریں. دوسری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں, حضرت ابو ہریرہ وہ گودام میں, اور پھر وہی نماز اور وہی قرآن پڑھنا, اور جانے کا راستہ ایک ہی, بولو انٹری ایک ہی. لیکن پھر اندر آواز آ رہی ہے, کچھ کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ اندر گئے تو وہی کل والا بوڑھا, جو کل بوڑھا تھا نا, آج بھی چوری کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ دماغ گرم ہوا, یوں پکڑا, یوں کھینچا, کہا کل بھی چوری کرتے تھے, آج بھی چوری کرتے ہو, تم کو منع کیا نا کہ چوری مت کرو, بار بار تم چوری کرتے ہو. تو اس نے پھر وہی بات, ابو ہریرہ رحم کرو نا, کم سے کم میرا چہرہ دیکھ کے تو رحم کرو, بوڑھا آدمی ہے, ہاں بوڑھی بیوی ہے, گھر میں بچے, کھانے کو نہیں ہوگا تبھی تو بوڑھا چوری کرے گا, ورنہ بوڑھا کائے کو چوری کرنے کے لیے آئے گا, چھوڑ دو نا. تو ابو ہریرہ نے کہا آج چھوڑتا ہوں, لیکن اب وعدہ کرو اب چوری, بولو نا وعدہ کرو اب چوری نہیں کرو گے, اب بالکل چوری نہیں کرو گے, وعدہ کرو میں آج چھوڑ دیتا ہوں. بولو حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. جب وہ جانے لگا تو بوڑھا کیا کہتا ہے معلوم؟ وہ اللہ کے رسول کو مت بتانا. کہا کیا نہیں بتانا؟ وہ خود صبح میں تمہارے بارے میں پوچھتے ہیں. خیر وہ چلے گئے, 2 رات ہو گئی. صبح میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کہا ابو ہریرہ یہ دوسری رات کیسی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا بس ٹھیک ہی تھی. تو کہا چور کا کیا ہوا؟ ابو نے کہا آیا تھا, بہت سمجھایا, اب نہیں آئے گا اللہ کے رسول, اب نہیں آئے گا, بہت سمجھایا, ڈانٹا بھی, یعنی پیار محبت سے بھی سمجھایا, ڈانٹ ڈپٹ کے بھی سمجھایا, دھکا مار کے بھی سمجھایا, اب وہ آنے والا نہیں, آپ فکر نہیں کرنا اللہ کے رسول, میرے سے کوتاہی ہو رہی ہے لیکن اب کوتاہی نہیں ہوگی, آج بالکل گیٹ پر بیٹھوں گا, جو جانے کی جگہ نا وہیں رہوں گا, وہ کیسا جاتا وہ تو دیکھوں میں. اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے آج کر لو. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ ہو سکتا ہے یہ آخری رات ہو, کیونکہ کل تو یہ سارا مال تقسیم ہو جائے گا, غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور میں سب کا چارٹ بن گیا ہے, وہ تقسیم ہو جائے گا, سب کی فہرست بن گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بالکل فکر نہ کریں, آپ آرام کریں. تیسری رات حضرت ابو ہریرہ بالکل گیٹ پر نماز پڑھے, زور سے قرآن پڑھے, تلاوت کرے, نماز پڑھے. پھر اندر آواز آ رہی ہے. اب ابو ہریرہ پہلے تو یہ سوچے کہ اگر یہ ہے تو آتا کون سے راستے سے, کیونکہ راستہ ایک ہی ہے, انٹری ایک ہی ہے. حضرت ابو ہریرہ گئے تو وہی کم بخت واپس, وہی بڈھا,
بتاؤ آج غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آج تو ابو ہریرہ پہلے سے رسیاں لے کے گئے تھے، کڑیاں لے کے گئے تھے، بیڑیاں لے، یوں حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا نہیں، یوں زمین پہ پٹکا، ہاتھوں میں کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں اور پیٹ پہ بڑے بڑے رسے باندھے اور کہا ماروں گا، اتنا ماروں گا جتنی ابو ہریرہ میں طاقت ہوگی، بڈھا تجھے ماروں گا، اور صبح میں عدالت مصطفیٰ میں، صبح میں اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤں گا، وہ چاہیں گے تو معاف کریں گے، وہ چاہیں گے تو چھوڑیں گے، مگر حد کر دی، 1 رات 2 رات، یہ کون سی رات؟ تو بوڑھے نے کیا کہا؟ معاف کر دو نا۔ ابو ہریرہ نے کہا آج معافی کا کوئی سوال؟ تو روز چوری کرتا، روز چوری کرتا، روز۔ تو اس نے کیا کہا معلوم؟ ایک بات تم کو میں سکھاتا ہوں، بہت پیاری بات سکھاتا ہوں، اور بہت علم والی بات ہے، بہت نالج والی بات ہے، اور قرآن والی بات ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ کو علم کا بہت شوق تھا، بولو حضرت ابو ہریرہ کو علم کا بہت شوق تھا، اسی لیے آپ اگر سارے صحابہ کے بارے میں پڑھیں نا، کوئی صحابی 200 حدیث بیان کر رہے، کوئی صحابی 400 حدیث بیان کر رہے، کوئی صحابی 2000 حدیث بیان کر رہے، اکیلے حضرت ابو ہریرہ ہے، اکیلے جو 5374 حدیثیں بیان کرتے ہیں، اکیلے ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیثوں کو، ان کو بہت شوق تھا علم کا، نالج کا، ایجوکیشن کا اور قرآن کے علم کا۔ اب وہ بڈھا کیا کہتا ہے؟ میں تم کو ایک قرآن کی بات بتاؤں گا، ایک علم کی بات۔ تو ابو ہریرہ تو بہت خوش ہو، کہا بتاؤ نا، بتاؤ۔ کہا ایسے تھوڑی بتاؤ، پہلے یہ کھولو، ہاتھوں میں کڑیا، پاؤں میں بیڑیا، پیٹ پہ رسے باندھے، اور میں ایسے ہی تم کو بتا دوں؟ وعدہ کرو کہ تم مجھے کھولو گے، میں تم کو علم کی بات بتاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے ہاتھوں کی کڑیاں بھی کھولی، پاؤں کی بیڑیاں بھی کھولی، پیٹ کے رسے بھی کھولے، تو اس نے بات جو سنائی، اس نے کہا سنو، تم کو قرآن کی بات سناؤ، تم کو حدیث کی بات سناؤ، تم کو میں شریعت کی بات سناؤ۔ اس بوڑھے نے کہا ابو ہریرہ اذا اویت الى فراشک فقرا آیت الکرسی فانک لن یزال بک حافظ ولا یقربک شیطان۔ وہ بوڑھے نے کہا ابو ہریرہ جب رات کو بستر پہ جاؤ نا، رات کو سونے کے لئے جاؤ، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا، آیت الکرسی پڑھ لینا، فرشتہ تمہارے قریب سے ہٹے گا نہیں، اور شیطان تمہارے قریب آئے گا، فرشتہ تمہارے قریب سے ہٹے گا نہیں، اور شیطان تمہارے قریب آئے گا نہیں۔ ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ بولا ابو ہریرہ نے تیسری صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا ابو ہریرہ رات کیسی؟ کہا ویسی جو 2 گئی ویسی۔ کہا چور کا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول پکڑ لیا تھا، کڑیا بیڑیا رسیاں سب باندھا، مارنے والا تھا، بہت مارتا اللہ کے رسول، اور صبح میں آپ کے حوالے کرتا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہاں ہے چور، کہاں ہے؟ کہا وہ تو میرے کو ایک چیز بتا کے گیا، بہت پیاری چیز بتا کے گیا۔ ہمارے نبی نے پوچھا کیا بتا کے گیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اس نے بتایا اذا اویت الى فراشک فلیقرأ آیت الکرسی فانک لن یزال بک حافظ ولا یقربک شیطان۔ کہا وہ بوڑھے نے مجھے بتایا کہ جب تم رات کو بستر پر جاؤ، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا، فرشتہ تمہارے پاس رہے گا، تمہارے پاس سے ہٹے گا نہیں، اور شیطان تمہارے پاس آئے گا۔ ہمارے نبی مسکرائے اور کہا صدقہ وَإِن كَانَ كَذُوبًا، کہا بولا سچ۔ کیا بولا اس نے؟ سچ بولا، لیکن کم بخت بہت جھوٹا تھا، یعنی حقیقت میں اس کی طبیعت میں جھوٹا تھا، لیکن یہ معاملے میں وہ کیسا تھا؟ تو ابو ہریرہ نے کہا لیکن اللہ کے رسول ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، آپ کو پتہ کیسے چلتا کہ وہ رات کو آتا ہے؟ کیونکہ میں تو بالکل انٹری پر بیٹھتا ہوں، جو انٹر ہونے کا گیٹ ہے نا وہیں پر میں قرآن پڑھتا، تلاوت کرتا، میں نماز پڑھتا، یہ آتا کیسا ہے؟ ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہا وہ انسان تھوڑی تھا، وہ جنات شیطان ابلیس تھا، وہ ابلیس تھا، وہ 3 رات سے آ رہا تھا، وہ ابلیس تھا، وہ شیطان تھا، وہ جنات تھا، ارے وہ کیسے بھی اندر داخل ہو جاتا تھا، لیکن جو اس نے بات کہی، یعنی ابلیس جو ہمارا دشمن ہے۔ پورا قرآن اٹھاؤ، اللہ کبھی نہیں کہتے کہ دشمنی کرو، اللہ کہتے دشمنی کرو، کسی کو دشمن بناؤ، لیکن جب شیطان کا نام آتا ہے تو اللہ کہتے اس کو دشمن بناؤ، اس سے دشمنی کرو۔ اللہ فرماتے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، اللہ فرماتے شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے تم دشمنی کرو۔ تو جو دشمنوں کا دشمن، سب سے بڑا دشمن، وہ بھی کہتا آیت الکرسی کا پاور بہت زیادہ۔ اچھا میں مانگرول والوں کو